السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ طواف وداع یا نفلی طواف کسے کہتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، طواف وداع یعنی الوداع طواف، جب آپ مکہ معظمہ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جب آپ نے یہاں سے واپس جانا ہوتا ہے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے ملک کو یا ممالک کو، تو طواف وداع کیا جاتا ہے عمرہ یا حج کے بعد۔ تو یہ طواف وداع کے بعد آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے اور پھر آپ اپنے اپنے گھروں کی جانب اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے رات کو یا صبح کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے طواف کرتے رہتے ہیں، طواف وداع سمجھ کر، اور سوچتے ہیں کہ جیسے ہی آگے مزید اور وقت ملے گا تو جاتے جاتے یا بھاگتے بھاگتے ایک اور طواف وداع کر جائیں گے۔ تو لیکن اگر موقع اتفاق سے نہ مل سکا تو ہمارا یہ جو آخری طواف ہے، اسے ہی طواف وداع سمجھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس آخری یعنی طواف کو ہی طواف وداع سمجھے۔ اور طواف نفل یا نفلی طواف تو وہ ہوتا ہے جو آپ وہاں مکہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے مزید ٹھہرنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نفلی طواف کرتے ہیں، اور نفلی طواف کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی مغروب وقت میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ صرف وہ نفلی طواف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے آخر میں، وہ نفلی طواف میں اگر وہ وقت مغروب ہے تو اس میں وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم نے وہاں بھی لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس علم یا معلومات نہیں ہیں۔ تو نفلی طواف میں یا طواف وداع میں کچھ باتیں بلکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بالکل ایک جیسی ہیں، کہ نفلی طواف میں آپ نے کوئی کسی میقات پر نہیں جانا۔ نفلی طواف میں آپ نے نفلی طواف کے لیے آتے وقت کوئی تکبیر وغیرہ نہیں پڑھنی۔ نفلی طواف آپ سادہ کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف آپ نیچے خانہ کعبہ کے پاس سادہ کپڑوں میں نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو مکہ معظمہ یا حرم کے دوسرے فلور پر یا آپ کو چھت پر جانا ہوگا۔ تو کیونکہ مکہ معظمہ کے گرد یا خانہ کعبہ کے گرد ضروری ہے کہ آپ احرام کی حالت میں ہوں، اور اگر آپ نیچے طواف کرنا چاہتے ہیں اور احرام باندھ کر، تو پھر آپ ان لوگوں کا حق مارتے ہیں یا ان کو تکلیف دیتے ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے طواف کے لیے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ رش بڑھ جاتی ہے۔ تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ نفلی طواف کو دوسرے فلور پر یا چھت پر ادا کریں۔ جب نفلی طواف میں اس بات کی سہولت ہے کہ آپ نفلی طواف میں رمل نہیں کرتے، یعنی پہلے 3 چکروں میں تیز نہیں بھاگتے۔ جب نفلی طواف میں اس بات کی آسانی ہے کہ نفلی طواف میں آپ
کی صحیح نہیں ہے۔ جب نفلی طواف میں اس بات کی آسانی ہے کہ آپ سادہ کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں، تو اسی طرح نفلی طواف میں اگر یہ آسانیاں آپ کو میسر ہیں تو پھر آپ کیوں نہ نفلی طواف کو دوسرے فلور پر یا چھت پر ادا کریں۔ اور نفلی طواف کی بھی نیت وہی ہے جو آپ عام طواف کے لیے نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نفلی طواف کی نیت کرتا ہوں اور تو میرے اس طواف کو آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ نفلی طواف میں آپ کے اوپر کوئی دم واجب ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوتے، اور وہ نفلی طواف کے بعد آپ کو سر منڈوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اتنی ساری آسانیاں ہیں، تو پھر آپ اس کو آسان طریقے سے چھت پر جا کر سادہ کپڑوں میں کریں۔ تو لیکن اگر آپ بضد ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ میں ہی اسی کی حدود میں ہی نفلی طواف بھی کرنا ہے، تو پھر آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ تو احرام کے بغیر وہاں سادہ کپڑوں میں آپ نہیں کر سکتے۔ تو لیکن عموماً کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ نفلی طواف آپ خانہ کعبہ کے گرد نہ کریں، تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جو دور دراز سے عمرہ کرنے آئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے جگہ کی فراوانی ہو۔ تو